ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ دوسری شرط، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے، میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھتا، عام مسلمانوں میں سے میں مسلمان ہوں۔ جتنا آدمی اونچا ہو اتنا ہی سر جھکائے، جیسے کہ بہترین مثال جو ہے شیخ سعدی دیتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے پھل لگا دیے تمہارے جسم میں، تمہارے وجود میں، تو جھکو، اکڑو نہیں، جھکنا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے درس میں بھی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو یہ شیخی خوری نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگو۔ یہ ہوتا ہے، اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دے دی ہے کسی برائی سے بچنے کی، اور میں کسی اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اس برائی میں ملوث، تو ایک احساس ہوتا ہے میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیدا ہوگا آپ کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جائے۔ برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت نہ کریں۔ برا تو مریض ہے، مریض سے کبھی نفرت نہیں کی جاتی، مریض سے کبھی ناراض نہیں ہوتے آپ۔ مریض جو ہے وہ تو مریض ہے، اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیجیے۔ تو مرض سے جنگ ہے، مریض سے جنگ نہیں ہے۔ مریض کے ساتھ تو آپ کی خیر خواہی ہے، آپ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شفاء عاجلہ کاملہ حاصل ہو جائے۔ اس اعتبار سے ذرا بھی اپنے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، اگر زوم پیدا ہو گیا، عجب پیدا ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی۔ ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے شمار کرایا، فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ، نفس کی خواہش جس کی پیروی کر لی جائے، نفس نے کہا یہ کرو، تم نے کرنے لگ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ، اور مال کی حرص جو ہے تمہارے دل میں، اگر تم اس کی پیروی کرتے ہو، اسی کے پیچھے لگتے ہو، تو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، تیسری مہلکات میں سے کیا شے ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اعجاب المرء بنفسه، اور فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ جو ہے شدید ترین ہے، سخت ترین ہے۔ یہ ان تمام مہلکات میں ہوا متبعون سے بھی زیادہ شدید اور شح مطاعن سے بھی زیادہ شدید، اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں۔ بھائی یہ جو آپ کے اندر یہ معاملہ ہے، ذرا اس کی اصلاح کر لیجئے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ آپ کا کردار ہے، یہ ایک داغ ہے، دھبا ہے، دھو لیجئے۔ پھر یہ کہ یہ بات کہی جائے، تنہائی میں کہی جائے، اکیلے میں کہی جائے، پبلک میں ڈنکا نہ پیٹا جائے، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، جس سے اس میں ایک ری ایکشن پیدا ہو۔ عزت نفس جو ہے وہ انسان کی مجروح ہوتی ہے کہ اس نے مجھے پبلک کے اندر جو ہے ذلیل کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا۔ اسے بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس طور سے؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور اچھی نصیحت، واعظ حسنہ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے فرقے واریت سے بچنا۔ کوئی صالح آدمی، کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی داعی اللہ، وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیحدہ بنا رہے، یہ بڑی تباہی ہے۔ قال اننی من المسلمین، ہم بھی مسلمان ہیں، بس۔ جماعت ایک مختلف شے ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک کام کے لیے جمع ہو جائیں، وہ جماعت ہے۔ فرقہ ایک مختلف شے ہے، وہ نسلاً منتقل ہوتا ہے، فلاں فرقے کے باپ ہے تو فلاں اسی کا بیٹا ہو جائے گا۔ جماعت میں آدمی شریک ہوتا ہے
اپنے اختیار سے، اپنے سمجھ سے، اپنے فہم سے، کسی مقصد کے خاطر، کسی نصب العین کے لیے اس کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن تفرقہ جو ہے، ولا تفرقوا، فرقہ جو ہے، فرقہ بازی، فرقہ پرستی، نیا فرقہ بنا دینا، نیا نام رکھ لینا اپنے لیے، نہیں. قال اننی من المسلمین، سورہ حج میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی. قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے، اور اس سے پہلے بھی. امت مسلمتن، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، پروردگار ہماری اس اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے، اور ان میں ہی اپنا ایک رسول اٹھائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت دے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اب یہاں پر مضمون ایک بہت بڑا شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کو تو انشاءاللہ اگلی ہی نشست میں ہم لیں گے. لیکن اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے، اس کو اس اعتبار سے اپریشیٹ کرنا کہ قرآن مجید کا انداز کلام کیا ہے. پہلے ایک ایسی بات کہو جس سے کوئی اختلاف کر ہی نہ سکے، یونیورسل ٹروتھ. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو بھلائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا. کوئی سے انکار کرے گا، اختلاف کرے گا؟ بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے. لہذا ان دونوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کو اس پر بلڈ کیا ہے آگے چل کر کہ اگر تمہاری مخالفت کی جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، اس لیے کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے تیسرے سبق میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے اسے جھیل، برداشت کر. تو جھیلنا اور برداشت کرنا اس کے بھی رتبے ہیں مختلف. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ جھیل گئے، برداشت کر دیا، خاموش رہے، جواب نہیں دیا. اور ایک یہ کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ نے جواباً دعا دی، یہ بلند تر مرتبہ ہو جائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس مقام پر جو کہ عنقارہ بلندست آشیانہ، جو انسانیت کے لیے بلند ترین درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ صرف ایک ہے، نبوت. لیکن نبوت وہ بھی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے، آدمی اسے خود حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہے کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں، تھی، اب تو وہ ماضی کی شے ہے، دروازہ بند ہو چکا، ختم نبوت، حضور پر نبوت کا اختتام ہو چکا. اب کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. جس نے دعویٰ کیا وہ دجال ہے، اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. لیکن اب جو نبوت جو ہوتی تھی، جب تھی، اس وقت بھی اکتسابی نہیں تھی، کسبی نہیں تھی، وہ بھی تھی. اللہ جس کو چاہے چن لے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیے. اللہ کا چناؤ، اللہ کی پسند. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اللہ کے چنے ہوئے محمد، اللہ کے پسند کیے ہوئے محمد، اللہ نے چن لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی کوشش سے جو بلند ترین مقام جو حاصل کر سکتا ہے وہ درجہ ولایت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہمارے دل میں امنگ پیدا کر دے کہ ہم اس بلند ترین مقام کو حاصل کریں. یہ انسانوں کے لیے ہے یہ مقام، یہ مقامات ممنوع نہیں ہے، پروہیبٹڈ ایریا نہیں ہے. کوشش کرو، محنت کرو، اس درجے اور اس مرتبے کو حاصل کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.